اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، دین جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ایک ہی نعمت ہے دنیا میں جس کا اللہ کی ذات نے جس نعمت کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا ہے قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام وہ نعمت ہے جس کے مکمل ہونے کا اللہ کی ذات نے اعلان فرمایا ہے۔ نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، جیسے جوانی نعمت ہے لیکن انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، صحت نعمت ہے لیکن بیماری آ جاتی ہے، خوشی نعمت ہے لیکن غم آ جاتا ہے، اسی طرح اور بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمت جس کے مکمل ہونے کا اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین کی نعمت کی اللہ کی ذات ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس کورس القرآن اس کے پس منظر میں ہم قرآن مجید میں جو مختلف مضامین ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بفضلہ تعالی پچھلے لیکچرز میں ہم نے انسان اس موضوع پر بات کی کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو مفہوم آیت کا کمزور پیدا کیا، وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، انسان ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کو پہچان کے زندگی نہیں گزار رہا۔ تو پچھلے لیکچرز میں انسان کے موضوع پر ہم نے بات کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں، وبالوالدین احسانا، بہت ساری جگہوں پر جہاں قرآن میں اللہ کی ذات نے اپنے حقوق کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ کی ذات نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں اس کے ساتھ ہی اللہ کی ذات نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیا۔ اللہ کی ذات کے نزدیک والدین کی بڑی قدر ہے، اولاد کی بڑی قدر ہے، ہمسایوں کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ کی ذات نے دنیا کی زندگی کو دار الحقوق، حقوق کے ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، ہمسایوں کا کیا حق ہے۔ تو دنیا دار الحقوق ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات نے جانوروں کے، غیر مسلموں کے تک بھی حقوق ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی ذات قرآن میں اولاد کے بارے میں کیا بات ارشاد فرماتی ہے، جیسے سورۃ بقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما۔
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ بقرہ میں اس آیت میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یاد رکھو
کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، دونوں اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی ذات نے اولاد کے حقوق کے بارے میں جو ہے ان کے دودھ پینے کے معاملے کو جو ہے وہ اللہ کی ذات نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے لیے کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، والدہ کا کیا حق ہے، والد کے کیا ذمے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں زیر بحث جو ہے وہ آئی ہیں، ڈسکس ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 10 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی۔ یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، یہ لوگ آتش یعنی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کے مال ہی بچا سکے گا، کفر کا کے بارے میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے، نہ بال بچا سکے گا نہ اولاد بچا سکے گی، یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ کی ذات سورہ نساء میں یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 140 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین، جن لوگوں نے اپنے اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا، جن لوگوں نے
اپنی اولاد کو، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو صفحم بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، قد ضلوا وما كانوا مهتدین، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، قد ضلوا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وما كانوا مهتدین، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہ سورہ انعام میں یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی، اولاد کے حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ اسی طرح ایک آیت میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 55 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، بے شک اللہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اور تم کو نحن نرزقہم وایاکم، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا،
اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، سورہ سبا آیت نمبر 37 میں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ وما اموالکم اور تمہارا مال، ولا اولادکم اور اولاد، باللتی تقربکم عندنا زلفا ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا۔ ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ایک آیت میں، اگلی آیت میں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 17 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا، اللہ کے عذاب کے سامنے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یہ سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 17 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد، یا ایھا الذین آمنوا،
تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14-15 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنو، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، مومنو تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، سو ان سے بچتے رہو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، سو فاحذروہم کا مطلب سو ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ فَحَذَرُوهُمْ، سو ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ انما اموالکم، بے شک تمہارا مال، واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ مزید بھی اور مختلف آیات میں اللہ کی ذات نے اولاد کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، جیسے سورۃ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ الانعام، سورہ آل عمران، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ حدید، اور بہت ساری قرآن مجید میں جیسے عرض کیا مختلف جگہوں پر اللہ کی ذات نے اولاد کے حقوق بیان فرمائے ہیں، والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کی ذات نے دین میں ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ دنیا دار الحقوق ہے، حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اللہ کی ذات کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، سب سے زیادہ ہمارے اوپر اللہ کی ذات کا حق ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، بازد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، پھر والدین کا حق ہے، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے۔ غرض میں نے عرض کیا اللہ کی ذات نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، تو ہمیں ہر ایک کے حقوق کو پہچان کے ان کو ادا کرنا ہے، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ جو جتنا زیادہ
حقوق کا ادا کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا۔ اس لیے تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ ہم ان سارے ٹاپکس کو جو قرآن مجید میں ڈسکس ہوئے سارے مضامین کو اوور ویو کریں، ان کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں ان کو جگہ دیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، والدین کے حقوق کو پہچانیں، اولاد کے حقوق کو جانیں۔ اصل ہے دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ جب ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ اکرام کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے۔ اللہ کی ذات یہ جذبہ، یہ صفت، یہ استعداد، یہ صلاحیت سارے مسلمانوں کو اللہ کی ذات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید لیکچر میں مزید قرآن مجید میں جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں ہم ان کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ امید ہے تمام طلباء اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے تیار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔